بہت سارے مدرسے ہیں آج، ہاں حضور کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور بخاری بھی پڑھاتے ہیں۔ ایک بزرگ کی بات میں بتاتا ہوں، احمد آباد کے رہنے والے تھے غالباً، تو وہ ان کے متعلق مشہور تھا پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے، وہ جذب کے عالم میں رہتے تھے، پرانے کپڑے، پراگندہ بال، ذکر الہی میں مشغول، ایسا لگتا تھا کہ یہ عام آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے۔ یہ درویش جن کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ والے تھے، ذکر الہی میں رہتے تھے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور کچھ علماء وہ مذاق بھی اڑاتے تھے، لوگ خواہ پیچھے چلتے رہتے ہیں اس بوڑھے کے، کیا آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں۔ تو ان لوگوں نے سب لوگوں کو الگ الگ ورگلایا بھی۔ ایک دن لوگوں نے کہا نہیں بابا، اللہ اور اس کے رسول کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ کہا کچھ نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے وہ۔ تو یہ باتیں بہت پھیل گئی۔ تو ایک دن اس درویش کے پاس کچھ طلباء آئے، کچھ علماء آئے، کہا کہ بابا جی ہم آپ سے بہت متاثر ہیں، انسپائر ہیں آپ سے بہت زیادہ، اور ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنے مدرسے میں مہمان بلا کر کے لے جا رہے ہیں، آئیے۔ توہین تھی۔ مدرسے میں لے آئے اور سیدھے مسند پر بٹھا دیے جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی تھی۔ جو شیخ الحدیث بیٹھتے تھے، کہا کہ بابا جی بیٹھے، ہم آپ سے فیض اٹھانا چاہتے ہیں، بخاری شریف پڑھائیں۔ وہ ڈھکوسلے پیر نہیں تھے جو لوگوں کے چورے پر اپنی زندگی گزارتے ہوں، وہ فنا فی اللہ تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہراً ان کے خد و خال غریبوں سے نظر آتے تھے۔ بیٹھے، کہا کہ بیٹا میری یہ مجال نہیں ہے، یہ میرا میدان نہیں ہے، مجھے اس سے دور رکھو۔ انہوں نے کہا نہیں، بڑا چرچہ آپ کا ہے، آج آپ کو بخاری پڑھانا ہی، بخاری پڑھانی ہے۔ بہت ضد کیا، اصرار کیا، تو انہوں نے بخاری شریف کھول دی۔ سارے طلباء بھی تھے، علماء بھی تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرد حق، مرد قلندر نے جو بخاری شریف کو شروع کیا، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہاں سے شروع کیا، حدیث پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ بخاری شریف کی حدیثیں ایک جلد، دو جلد، تقریباً کئی ہزار حدیثیں ہیں، جا کر کے آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی ختم تک پہنچ گئے۔ حدیث روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ، صحابہ کے ناموں کے ساتھ پوری حدیثیں۔ میرے عزیزو، یہ گھنٹے دو گھنٹے کی بات نہیں، پوری بخاری پڑھنے کے لیے کم از کم میں فاسٹ بھی پڑھوں، قرآن کو سنانے کے لیے 30 دن لگ جاتے ہیں، بخاری شریف اس سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن شریف میں 30 پارے ہیں، تلاوت سے ہو جائیں گے، بخاری شریف میں سندیں پڑھتے پڑھتے وقت ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح 1 گھنٹے کی تراویح کا معاملہ ہو تو بخاری کو سنانے کے لیے 2 مہینے لگ جائیں گے۔ انہوں نے ایک مجلس میں پوری سنائی، سب کپڑے پھاڑنے لگ گئے، چیخنے لگ گئے، چلانے لگ گئے، اور اس کے بعد وہ اپنا عصا اٹھائے اور کھڑے ہو گئے۔ ان کو لے کر کے گئے، ایک عالم دین ان کے قدموں میں گر گئے، اور اس کے بعد کہا بابا ہمیں معاف کر دیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ بخاری شریف بھی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یہ کمال کی بات ہے، ہماری بدگمانی کو معاف کریں۔ انہوں نے ہنس کر مسکرا کر ایک تھپڑ لگایا اور کہا جاؤ میاں، میں کہاں پڑھاتا ہوں، اور حقیقت تو نے جو گمان کیا ویسا ہی میں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کہا پوری بخاری پڑھا دیے۔ کہا میں کہا، سامنے رسول اللہ بول رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، وہ بولتے جاتے تھے اور میں سن کر کے بیان کرتا جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں بخاری شریف پڑھنا۔ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ ساری چیزوں کا کل ملا کر کے حاصل کلام ایک ہی ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان، اور جان ہے تو